بھائی جی یہ مطلب ہے جے اللہ والیاں کو جو دعا منگوائیے تے کہ نہیں لگ جاندی ہے جی عزیزان من تاں فقیر عقیدہ رکھ دینے ولی اللہ دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے ولی اللہ دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھی لو محفوظ ہوتے تحریر بدل دیں دے اللہ دا قرآن گواہی دے رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب آواز بلند پڑھئے الصلاۃ والسلام محفل میلاد مصطفیٰ بامقام ڈیرہ شیخ اقبال صاحب ڈھنگرالہ زیر صدارت محترم پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب طالب والا حافظ شہزاد احمد علامہ جناب مختار احمد قادری صاحب جناب شہباز نذیر صاحب نذیر احمد صاحب علامہ شاہد علی صاحب مولانا محبوب سبحانی صاحب غلام علی صاحب اور محفل دے جو بانی نے محمد عباس ولد محلہ اور ریاست علی جوید اقبال احمد علی سلطان احمد اے ساتھی نے جڑے اس محفل پاک نو قرار ہے عزیزم محافل تبلیغ دین دا سبب ہونی ہے اے تبلیغ دین دا ذریعہ ہونی ہے اور علماء بیان کر دن اور عوام الناس اس دے اندر اہل سنت عقائد و نظریات دی تربیت حاصل کر دن محافل کلاس روم دی طرح نے اے اہل سنت دے کلاس روم نے جتھے پڑھایا جاندہ ہے اور پڑھیا جاندہ ہے مبلغ دی حیثیت ایک استاد دیئے اور سامعین دی حیثیت ایک سٹوڈنٹ دی تو آپ اس اعتبار نال اس نو سماعت کریا کرو کہ جو اسی ایتھو کنسپٹ سمجھاں گے اس نو یاد رکھا تو اس دے واسطے یہ امر ضروری ہے کہ فقط اس کلاس نو ہی اٹینڈ کیتا جائے جڑی ساڈے متعلق ہے
اگر غیر اہل سنت دی محافل نے تو انہاں دے اندر شمولیت نہ کیتی جائے، کچے علماء دے بیانات سننے تو پرہیز کیتا جائے کہ نفع دی بجائے نقصان زیادہ ہو، پختہ علماء دے بیانات نو سنا جائے جو نظریات اور عقائد اہل سنت نو پہلے خود جان اور پھر بیان کرنا جان، جو خود شور نہ ہوئے وہ دوسریاں دے اندر یقین پیدا نہیں کر سکتا۔ پہلے مبلغ نو خود ہی پر یقین ہونا چاہیے کہ میں جس جگہ تے کھڑا اے سچ اور حق ہے۔ تو میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ فرما دیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ تمہارا مولا ہے۔ وَجِبْرِيلِ اور جبریل امین تمہارے مولا ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور جتنے نیک اللہ والے ہیں وہ سب تمہارے مولا ہیں۔ عزیزان محترم، اگر مولا دا معنی، مولا ایسا لفظ ہے جدے کئی معنی، یہ دا ایک معنی نہیں، یہ دے بہت سارے معنی، تو ہر معنی دے اندر اہل سنت اس پہ عمل کر دے۔ مثلا اگر مولا دا معنی الہ ہے یا لائق عبادت ہے تو اہل سنت دے نظریے میں لائق عبادت فقط اللہ دی ذات، رب تو سوا کسی دی عبادت کرنی جائز نہیں ہے۔ اس بات نو پختہ سے، بیٹا آپ نیچے بیٹھ جاؤ، مووی والے بھائی صاحب نیچے بیٹھ جاؤ، پختہ ذہن دے اندر بٹھا لو کہ لائق عبادت فقط اللہ ہے، اللہ تو سوا کسی دی عبادت کرنی جائز نہیں، یہ نظریہ اہل سنت۔ اگلی بات، اگر مولا دا معنی مددگار ہے، دوست ہے، تو پھر اس معنی وچ اللہ بھی ایمان والیاں دا مددگار ہے، مولا علی بھی ایمان والیاں مددگار نے، اور جتنے اولیاء اللہ اور صالحین مومنین نے وہ سارے مددگار۔ تو مددگار دا کانسیپٹ کی اس نو سمجھ لو کہ اللہ والے الگ مدد کر دینے تے اللہ الگ مدد کرتا ہے، تو کیا پھر اے دو مددگار ہونال شرک تے نہیں ہوندہ؟ تو اے دے وچ میں آپ نو عرض کرا تاکہ آپ نو مسئلہ پورا کلیر نال سمجھ وچ آ جائے کہ دا مطلب کی ہوتا ہے۔ کوئی پیر دم کرے، کوئی اللہ والا دعا کرے، کوئی اللہ والا پھوک مارے، تو اے او دا کمال نہیں ہوندہ، پھوک بندے دا ہوندہ ہے، کرم رب بھی کرتا ہے۔ مسئلے دی سمجھ آگئی؟ اے دی مثال پیش کرنا، اللہ نے جبریل نو مولا بنایا، خود قرآن جدی نص ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اللہ تمہارا مولا ہے اور جبریل تمہارا مولا ہے۔ تو رسول اللہ سرکار نے بدر دی جنگ وچ مسلمان 313 سال، کافر 1000 دی تعداد دے راؤنڈ اباؤٹ سال۔ تو رسول اللہ نے اس وقت دیکھا کہ کافراں کو ہتھیار تیر تلواراں زیادہ نے، مسلماناں کو سوٹے ڈنڈے نے، کسے پتھر نال جوڑیاں بنیاں نے، تو بظاہر کمزور لگ دے صحابہ کرام۔ تو رسول اللہ نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر کے اللہ کو مدد مانگی۔ اے وے اہل سنت دا کانسیپٹ اس نو سمجھ لو، رسول اللہ سرکار کو دین سکھو۔ اللہ قرآن وچ فرما دے جدو جنگ بدر ہو رہی تھی اِذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، محبوب پیارے وہ وقت یاد کیجئے جب آپ رب سے مدد مانگ رہے تھے، رب سے اللہ کو تسی مدد مانگ رہے سو، فاستجاب لکم، میں تہاڈی دعا قبول کیتی، تہاڈی مدد کیتی، انی ممدکم، ہم نے آپ کی مدد کی
بِالثَّلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، فرشتوں کو نازل کیا اور بھیجا، جاؤ فرشتیو میرے محبوب مدد منگیے، میں مدد کرنی ہے۔ اللہ دے نبی مدد منگی، اللہ مدد کی تھی پر ڈائریکٹ نہیں کی تھی۔ جبریل امین نے فرمایا کہ تو مولا جو ہے تے جانا ہن مولا دی ڈیوٹی کر۔ تو جبریل فرشتیاں نو نال لے کے جنگ بدر وچ حاضر ہوئے۔ اگر آپ اللہ مدینے آپ نو لے جائے تو آپ بدر جاؤ، بدر دے میدان وچ، مدینہ شریف تو تھوڑا دور ہے باہر، تو بدر دے میدان وچ ایک پہاڑ ہے، اس دا نام ہے جبل الملائکہ، فرشتیاں والا پہاڑ۔ اس پہاڑ تے فرشتے آسمانہ تو نازل ہوئے اور رسول اللہ دے صحابہ دے نال مل کے کھڑے ہوئے اور کفار نال جنگ کی تھی۔ تو مدد کہیں کی تھی لیکن فرشتیاں دے وسیلے نڑ کے۔ تو اگر میرا رب چاہندا تو بغیر وسیلے تو بھی مدد فرمان تے قدرت رکھدا ہے کہ ڈائریکٹ مدد کرے، لیکن اللہ نے جبریل نو وسیلہ بنا کے مدد کی تھی۔ اے ہی عقیدہ اہل سنت ہے، کدی اللہ تعالیٰ جبریل دے وسیلے نال مدد کردا ہے، کدی مہر علی دے وسیلے نال مدد کردا ہے، کدی فرید الدین دے وسیلے نال مدد کردا ہے، کدی داتا علی حجویری دے وسیلے نال مدد کردا ہے۔ تو مدد اللہ ہی کردا ہے پر اپنے پیاریاں نو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ آپ نو اہل سنت دا کانسیپٹ سمجھ وچ آیا ہے کہ اہل سنت دا کی عقیدہ ہے کہ مدد تے اللہ ہی کردا ہے پر اے جڑے اودے پیارے نے انہاں دا وسیلہ بناتا ہے۔ سنیے بی بی مریم آپ ایک حجرے وچ رہندے سن، بی بی مریم پاک بیت المقدس دے اندر حجرہ سی، او دے وچ آپ تشریف رکھ دے سن۔ تو جناب بی بی مریم نے اپنے حجرے وچ دیکھا کہ کھڑکی دروازے بند نے، تو ایک خوبصورت نوجوان حجرے وچ ظاہر ہویا، جبکہ کھڑکی اور دروازے بند نے۔ آپ ڈر گئیاں کہ کھڑکی دروازے بند نے، تو ایک کھڑکی دروازے تو بغیر بندہ اندر کیویں آیا؟ تو اگر عورت نوجوان ہوئے اور کھڑکی دروازہ بند ہوئے اور کوئی لڑکا اندر آ جائے تو ظاہر عفیفہ عورت ہوئے گی، نیک عورت ہوئے گی، تو ڈر جائے گی۔ تو بی بی مریم ڈر گئی۔ اللہ نے اس قرآن میں بیان فرمایا، عزیز من اللہ فرمانے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ اللہ نے جبریل نو جو کہ نور نے اور مولا نے انہوں نے بشر بنا کے بھیجا۔ یہ تو ایک مسئلہ یہ سمجھے چاہیا کہ اللہ نور نو بشر بنا کے گلنے تے قادر ہے۔ اللہ نے جبریل نو بھیجا، تو جدو جبریل امین آئے تو فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ حضرت مریم فرمانیاں کہ میں تیرے کو اللہ دی پناہ منگنا۔ اللہ فرمایا جبریل بی بی مریم نو دسو میں کدے آیا اور میرا مقصد کی۔ اے اہل سنت دا عقیدہ ہے، اس آیت نو ذرا اور نال سننا اور دھیان رکھنا۔ عزیزان من جبریل فرمانے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ۔ بی بی میرے کلو ڈرو نا، میں رب دا بھیجیا ہویا وہاں تو انو پتر دین آیا پتر کون دیندہ ہے؟ بولو سارے بولو دے خطرہ کوئی نہیں، پتر کون دیندہ ہے؟ لیکن اللہ جبریل نو بھیجیا جا تو کہہ کہ میں دینا ہے۔ تو جبریل فرمان دینا انا رسول ربک،
میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں. فرمایا کدے آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں آپ کو بیٹا ہبا کرنے آیا. بیٹا ہبا. تسی جٹ بیٹھے ہو جڑی زمین تواڈی ملکیت وچ نہ ہوئے تسی ہبا دے سکتے ہو؟ جیڑی شاید تواڈی اپنی ملکیت ہی نہیں ان تسی دوجیاں ہبا کر سکتے ہو؟ ہبا دی شرط پڑی ہے وے کہ جو ہبا کرنے والا ہے وہ چیز دی اپنی ملکیت ہوئے. میں دوجیاں دی زمین تے نہیں نا ہبا کر سکتا. ادا مطلب ہے اللہ جبریل نے طاقت دیتی ہے کہ میں تین طاقت دینا پیا, جا دے. تا جبریل فرماتے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں آپ کو ستھرا بیٹا ہبا کرنے آیا. توجہ فرمائیے. تو بی بی مریم نے فرمایا میری تو شادی نہیں ہوئی. لم یمسسنی بشر, میں انتے کسی بشر نے ٹاچی نہیں کی تھا, تو پتر کی میں ہوئے گا؟ تو قرآن پاک وچ اللہ فرما دیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا. اللہ فرمائے جبریل تو پھوک مار. اگر پھوک قرآن اچ نہ ہوئے تو پھر تو بھائی صاحب اسی ذمہ دار ہیں. اللہ فرمایا جبریل پھوک مار. سنیا دا کی دائے وے اللہ بغیر پھوک تو بھی بیٹا دے سکتا ہے. اللہ پھوک تو بغیر بھی بیٹا دینے تے قدرت رکھ دے. اللہ چاہے تو بغیر پھوک تو بھی بیٹا دے وے, لیکن جدو بی بی مریم نو حضرت عیسیٰ دینا چاہے تو اللہ فرمایا جبریل مریم نو پھوک مار. پھوک تیری ہوئے گی, بچہ میں دیاں گا. عزیزان دی وقار یہی گلے پتر رب دیندہ ہے. کدی جبریل پھوک مار دینے, کدی بابا فرید پھوک مار دینے. ایک قطعاً ساڑھا عقیدہ نہیں کہ کوئی پیر پتر گھڑ ہے نا, گھڑ کو نہیں سکتا, لیکن انہاں دیاں پھوکاں میں طاقت خالق آپ رکھ دے. جاؤ تسی پھوک مارے آجے میں پتر دے دیا. جاؤ تسی دعا واسطے ہاتھ اٹھا دے آجے میں تو اڈی دعا قبول کر لوں. اگر آپ اتھے اتو اور مزید مضبوطی واسطے کہ جملہ سننا چاہو اتے اور رکھ. کیا رسول اللہ نے فرمایا عمر علی تسا دعا جانا ہے ملک یمن اتھے ایک درویش ملے گا جیدہ نام اویس ہوئے گا. وہ نہ کھیا جے میری امت واسطے دعا کرے. حضور تو وڈی دعا ہے حضرت اویس دی, بولے نہیں. انہاں تے تو انوی تے پتہ ہے نا کہ حضور تو وڈی دعا حضرت اویس دی ہو سکتی, بلکہ تھوڑا جا اور سنو. حضرت علی نو حضور حضرت اویس کو بھیجیا ہے. حضرت اویس نہ روتے رسول حضرت علی دی دعائی وڈی تے وڈیاں نو لکیاں کھوڑ کیوں گلیا نے. جاؤ دعا منگواؤ تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. قیامت تک کوئی وابی یہ نہ آکھے سنیا نو بھجنی تسی جا کے اللہ والے کو دعا کریں دے وہ کتھے لکھی جے, انہوں نے پتہ لگ جائے سارے ہیں تو وڈی دعا محمد مصطفیٰ دی ہائی فر مرتضیٰ دی ہائی. تے مصطفیٰ نے مرتضیٰ نو اویس کرنے کو گھل کے یہی دسیا ہے کہ ولیاں کو دعا کران جانا میرے پاک محبوب دی سنت بن جائے. یہ تاں سی کسے پیر فقیر بزرگ نوان نے جی اے ذرا دعا کرے آج. کیوں وہ رب دے پیارے ہوں اور انہوں نے پھر دعا کی تھی. آپ این جات اٹھا لے دے بیگ دعا کر دے رہے دعا کر دے رہے دعا کر دے رہے. ڈھیر ویڑا لنگ گیا تو حضرت علی نے پیچھو موڑے تے ہاتھ رکھیا وہ بیلیا ساں پیشاں بھی ہٹنا ہے. اس لئے انہوں نے دعا آنج سلام منہ تے پھیر کے تو انہوں نے کہا سرکار میں تے منگی جانی آئی. ہون اتھے گل میری اپڑ گئی آئی مزر قبیلہ عرب دا ساریاں تو بڑا تے ساریاں تو باڑیاں بکریاں انہاں کھولنے جتنیاں انہاں دیاں بکریاں دے وال دینا اللہ فقیر دی دعا نال رسول اللہ دے انہیں دوزخی امتیاں نو جنت عطا کر دیتی. بھائی جی
یہ مطلب ہے جے اللہ والیاں کو جو دعا منگوائیے تے کہ نہیں لگ جاندی ہے جی عزیزان من تاں فقیر عقیدہ رکھ دینے ولی اللہ دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے ولی اللہ دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھی لو محفوظ ہوتے تحریر بدل دیں دے اللہ دا قرآن گواہی دے رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ آپ کو سمجھ آئی کہ ایسی درویشن کے نہیں سمجھ دے نعوذ باللہ بے پتر گھڑ دے نا بعض اوقات ولی دعا کر دیں تو نہ دی دعا رب نہیں منظور کر دو ایدے تے بھی قادر وہ چاہے تو مننے چاہے تو نہ مننے ان کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ تے کوئی پریشر پا سکتا جیڑا پریشرائز ہوئے وہ اللہ نہیں ہوندہ بھائی دے کوئی چار پیر بے کے پریشر گروپ بنا لین بازی اللہ تے پریشر پانا ہے ایسا نہیں ہوتا نا وہ اللہ ہے سپریم کورٹ دا جاج نہیں سمجھ آئی گا اللہ ہے ان دے اتے کوئی پریشر پا سکتا وہ تھے اپیل ہوں دیئے جن دی چاہے منظور کر لوے جن دی چاہے منظور نہ کر اللہ ہے اور وحدہ لا شریک وہ دی کوئی وہ کسی دا محتاج نہیں کائنات دی محتاج ہے لیکن وہ خود فرماندہ رب ہو کے لو اقسم علی اللہ لا ابرہو میرے محبوب ہاتھ چالین تو میں انہاں دیا موڑدہ نہیں میں مان لینا ہائے ہائے اے وہ خود اپنا فرمانے کسی بندے دی گل نہیں ہے لو اقسم علی اللہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے لا ابرہو تو میں ان کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا میں پوری کر دوں تو اللہ ہی کرتا ہے کام سارے مگر اللہ دا طریقہ کی یہ سمجھنا ہے میں ایک مثال تو دیتی ہے پتر دی ایک مثال تو دیتی ہے جنگ بدر اچھ مدد دی اللہ مدد کی تھی پر ڈریکٹ نہیں جبریل دے وسیلے نہ اللہ پتر دیتا پر ڈریکٹ نہیں جبریل دی پھوک نہ ہون اللہ شفا کی میں دیں قرآن پاک کی چیدہ کی کونسپٹ ہے سنو سمجھ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ نظام قدرت نظام کائنات خالق کی میں چلا رہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر حضرت یوسف دے غم میں چروندے رہے تھے اکھاں چٹیاں ہو گئی سفید ہو گئی وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ تو اللہ رب العزت نے اس وقت اپنے محبوب نبی نو جدو ارادہ فرمایا کہ اکھاں دینی ہیں تو کی ہویا حضرت یوسف کو خبر گئی کہ حضرت یعقوب توڑے والد دیا اکھاں سفید ہو گئی حضرت یوسف کو جدو خبر گئی ہے مصر دے بادشاہ بھی آئے تھے اللہ دے نبی بھی آئے نبیاں تو چنگی دعا کو نہیں مانگ سکتا بادشاہ تو چنگی دوائی کسے نہیں لگتی آجے تُسی آپ کل دیا بادشاہ ماں دی گل نہ لگے ہے بجڑے وہ بابے اور دوائی لین گئے ہے 4 سال ہو گئے نا جے پیچھے ہی نہیں ہٹنو رہے ایتھے تو بھائی جی پٹی بات جائے نا پیر تے پٹی بات جائے تو 4 مہینے پٹی نہیں لاندی انہاں دیاں دوائیاں بادشاہ والی گل نہیں انہاں لب دیاں نے جان کے نہیں لیندے متے آکھو بھائی بادشاہ مان جی چنگی دوائی لب دی تے عمران خان دی کتا نہیں گلنو رہی بکھو دی گلی یہ اس جان کے اتے دھری ہے تو ان پتہ کوئی نہیں فراڈی ہے ہوتے گل دی سمجھ آئیے آج تُسی یاد رہا پہ کہ عمران خان دی پٹی نہیں گلنو رہی ہے ڈی دوائی میں کہ آج یہ بھی روڑا ہے پر گولی لگی بھی ہے کہ کوئی لگی ہوئے تو گلے
نہیں سمجھ آئی گل؟ اے سانو ایویں نہ نا اگے پٹی ساڈی اکھاں تے بننی ہوندی ہے، باقی یہ وچوں سارے اکو جے ہوندے نے. سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ پوڑی نہ ہوندے پرانے زمانے چ پوڑی او تانا تن دے آئے دو بندے، ایک آئیں ٹردا جاندا دوجا اگوائیں ٹردا جاندا. وہ ٹردے ٹردے تانا تن دے آئے تو اتو ویکھیا تے لگدا اب ایک دوجے دے مخالف نے تے وچوں کام ہونا دا. ہن سمجھ آ گئی؟ یہ بھی اتو سان لگدا ہے ایک دوجے دے مخالف نے، وچوں اپنی شادیاں بیاہ تے سارے رلے ہوندے ہیں. ایویں گل بنی ہے بھائی ایک دوجے دے مخالف. یہ نہ پوڑی والی کار بنائی ہے ساڈے، اسی بوڑے ایویں انہاں دے نال بجے بجے ہو اپنی تھاں تے کھلو. اللہ ال دھیان کرو. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی سن، بادشاہ تو چنگی دوائی کسے نہیں لب سکتی تے نبی تو چنگی دعا کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو دو میں سٹیٹس موجود ہے. جے کوئی سورہ یوسف پڑھ سکتا ہوئے تے پڑھ لے تے جے نیٹ تے کھولنا اس تے ہن کھول کے کٹی آیت ہے کہ نہیں؟ عزیزہ نے من نہ اللہ دے نبی نے دعا کیتی ہے تے نہ دوائی گھلی ہے، بلکہ اپنی قمیض اتاری ہے اور فرما دینے ایک بندے نو دے کے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوا علی وجہ ابی یاتی بصیرا. فرمایا میری ایک قمیص لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابی، اینو میرے والد دیاں اکھاں تے لاؤ. یاتی بصیرا، انہاں دیاں اکھاں دی بصارت تے روشنی لوٹ آئے گی. اور پھر جدو کو لے کے آئے تو انہاں لایا فرتد بصیرا تے بصارت لوٹ آئی. تو قرآن چلا خود فرما دیں فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماران شفا میں دینا. تو جناب سوال ہے جدو شفا وہ آپ دیندہ ہے تو کرتے دے وسیلے نال کیوں دیتی؟ میں نے اعتراض نہیں با کیوں دیتی، میں سمجھانا اس تے پیانا سجنا وہ ڈریکٹ بھی دے سکتا ہے تے رب دے محبوباں دے وجود نال لگے ہوئے کپڑے دے وسیلے نال بھی دے سکتا ہے. اے او دے دینے دا اپنا انداز ہے، نو شرک نہ سمجھا. اجے کو کسے فقیر ولی اللہ پیارے کو ٹر جائے تو کو بھات مار لے، کو بھوکا مار لے اپنے چہرے تے، نعوذ باللہ یہ نہ سمجھا کرو با شرک سنی کرتے بندے. اے شرک نہیں. آپ مسئلے دا جو اصل کانسیپٹ ہے وہ سمجھو. اسی جتھے بھی جائیے ڈاکٹر کو جاننے ہیں تے ڈاکٹر کو دوائی لینے ہیں تو شفا ساڈا مڑ بھی دینے کوئی نہیں ہوندا، ڈاکٹر دینا. ڈاکٹر کون ہے جڑا صحت دے؟ صحت دین دا مالک اللہ ہے، لیکن ڈاکٹر ما تحت الاسباب ساڑھے واسطے وسیلہ بندا ہے. انہاں دے وسیلے نال اللہ سانو شفا دیندا ہے. بھائی صاحب کیویں ڈاکٹر دا وسیلہ ہے، کیویں اللہ دا ولی وسیلہ ہے، عالم دین وسیلہ ہے، کوئی رب دا محبوب تے پیارا بندہ وسیلہ ہے. انہاں دے پھوکے نال، انہاں دے قدماں دی خاک نال اللہ پاک شفا عطا فرمائے. بھائی آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اے دے اتے ایک جملہ بخاری شریفی چورز کرنا چاہتا. الصحیح بخاری، امام بخاری نقل فرما دے کہ مدینہ شریف دا پرانا نام یسرب ہے. تو جان دے ہو نا یسرب؟ یسرب دا مطلب ہے بیماریاں دا گھر، جتھوں بیماریاں پھوٹ دیاں. تو ہن تے یسرب نہیں، ہن مدینہ طیبہ ہو گیا. تو یہ فرق کیویں پیا ہے؟ جدو حضور آگئے فرق پہ گیا. تو حدیث بخاری ویچے اس نو ذرا سنو. رسول اللہ سرکار دی بارگاہ ویچ ایک عرابی آیا، دیہاتی، فبایہو علی الاسلام، اور حضور دی ہاتھ تے بیعت فرمائی، کلمہ پڑھیا، بیعت کی تھی حضور دی، بیعت کر کے چلا گیا. فجاء من الغد محموما، اگلی سویر نو آیا تو ان بڑا ڈاڈھا تاپ چڑھے آیا سی. بخاری ویچ حدیث
فضائل مدینہ دے باب اگلی سویر آیا تو اس نے بڑا ڈاڈا بخار سے آخر کر دے اکیلنی بیعتی میری بیعت تروڑو جیڑا کال میں بیعت کی تھی نا میری تروڑو میرا کال دا تاپ ہی نہیں ران ہو رہا جدو دا بیعت ہو اگر میں جٹکی دبانے چاکھاں تو پینڈو آندہ آبا میں ان بیعت پھڑی نہیں کال دا مرید ہو کے گیا تو میرا تاپ ہی نہیں پہلا تو رسول اللہ نے دی بیعت نہیں تروڑی بیعت نہیں توڑی رسول اللہ نے حضور نے بیعت نہیں توڑی بلکہ ارشاد فرمایا المدینہ تو کل کیری تنفی خبسہا و تسنع طیبہا میرا مدینہ شہر انجے جی میں لویا بٹھی چپائیے وہ دی میل کچھ ایل کٹ کے لویا نے ستھریاں کر دیئے جدو ایمان والا مدینہ آ جائے تو مدینہ ہو دیا میلہ کچھ اینا کٹ کے وہ دے ایمان چی اضافہ کر کے انہوں ستھریاں کر دیا تو سوال ہے بھئی مدینہ تے مڑ شہر ہے ایک کام تے سونے رب دے آئے شہر ہے خصوصیت کی میں آئیے بھئی اس واسطے آئیے کہ اے شہر ہونا عام نہیں رہے تھے حضور دے قدم شریف لگ گئے نے اے شہر بندے اندروں ستھریاں کرتا ہے اور اس شہر دے اندر ایک خصوصیت ہے اس شہر دے اندر ایک خصوصیت ہے کہ وہ شہر بندے دے اندر دیاں پلی دیاں کٹ کے انہوں ستھریاں کردہ ہے آپ حضرات اللہ دا طریقہ سمجھو نا اسی نپاک ہو جائیے تے اللہ پاک کردہ ہے پر پانی دے وسیلے نہ وضو کرنے آتے پانی نہ تو پانی دے وسیلے نہ رب ذوالجلال سانو پاک کردہ ہے اللہ تعالیٰ دا ایک طریقہ ہے اللہ چاہتا تو بندے ان پلید ہونی نہ دیندہ لیکن وہ دا طریقہ ہے وہ ماتا تل اسباب اور وسائل وسیلیاں نار بندیاں دی مدد فرماندا ہے تو آپ وسیلے نو شرک نہ سمجھیا کرو توجہ ہوگی بھائی صاحب لو این ہی وابیاں ایتے ساڑھے فرق وابی آندے نے اللہ صرف ڈائریکٹ دیندہ ہے وہ دے تو سوا کوئی نہیں جیسی آنے اللہ ڈائریکٹ بھی دیندہ ہے تے اپنے محبوبان دے وسیلے نار بھی دینا لو این ہی فرق ہے بس نہ کو اسی انہاں نہ لڑنے آتے نہ کو وہ ساڑھے نہ لڑن وہ ڈائریکٹ لیندے رہن اسی ڈائریکٹ بھی لیندے پہ آتے وسیلے نار بھائی کوئی لڑائی ہے ہے جی لڑنے بھی کوئی لوڑ ہے وہ اپنی لکھائی کرنا سی اپنا پہ لکھنے جٹان مثال دینا وے دعا گھراں کھنا گاڑ لئیے پرلے پتریر بھی گاڑ لئیے تو مسیر بھی گاڑ لئیے وہ سیکھیا تو ڈیے پی تنائی دا پہنی یوریا پہنی وہ سیکھیا بھائیا کھلو جا ہاڑی آلین دے جس لے چاہی آپ پہ پتہ لگ جائے سکن دی کھاد صحیح لگی بھائیا قیامت آلین دیکھا وابی صاحب تے تو اپنی فصل چاہی تے اسی سنی صاحب اپنی چاہاں دے تے وہ تھے پتہ لگ جائے سکن دا جھاڑ چنگا جھڑیا ہے پہلا کھلو کے ایکی دو جی دے بننے تے آکھن دی کیڑی لوڑے بتو سا دے گرک کر چھکتا پایا تھوڑا حوصلہ کر پیڑتا آلین جدو حشر دا میدان آیا او دو پتہ لگ سی کہ سنی صاحب دی صحیح نکلی ہے یا وابی صاحب دی صحیح نکلی جی ایک کو نکالے دا سرنا آخر حشر دے میدان کسے بندے دی جرت نہیں ہونی کہ اللہ کو ڈائریکٹ مدد منگے ہوتے مسلم وچ بھی کتاب الشفاعت وچ حدیث ہے بخاری وچ بھی متعدد کتب اندر مشکات وچ یہ ساری مخلوق حشر والے پیڑ وچ کٹھیاں ہو کے حضرت آدم کو جانا ہے کہ جی اللہ نال گل کرو ایسان معافی لے دو مڑ ساڈے باپ انہاں فرمانا اذهبوا الى غیری کسی اور کو جاؤ یہ میرا کام نہیں پھر ساری مخلوق حضرت نوح کو حضرت حضرت ابراہیم کو حضرت موسیٰ کو حضرت عیسیٰ کو مخلوق نبیاں کو جاسی ہکی نبی بھی نہیں آکھنا آج تو حشر کا میدان ہے آج تے وسیلے چھڑ دے اللہ کو جاؤ انہیں نہیں آکھنا انہیں آکھنا کسی اور کو جاؤ ہونا یہ تو یہ کسی اور کو ہونا ہے وہ ٹردیاں جدو لوگ حضرت عیسیٰ کو لاؤں گے نا بخاری میں چلی حضرت عیسیٰ فرمان گئے ایمیں ایدے ٹرے ہو اے کام آمنہ دے لال دے کوڑو ہونا ہے اتھے چلو اودو مننا انہیں چنگے رہن جڑیا وسیلے علی کھاد پہلے رہے توجہ ہے
میرے نبی پاک سرکار کو سارے آن گے، حضور اے نہیں فرمان گے کم میرا نہیں یا جاؤ اللہ کو منگو، حضور فرمان گے آ جاؤ اے تے کم ہی میرا ہے۔ ایک دعا اے حدیث جوڑ لو، ویسے دعا بھی حدیث ہی ہے مشکات ہوئی، جدو اذان مقدی ہے اسی پتہ کی پڑھنے آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیع وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ اے جڑی اسی آنے نا آتی محمدن الوسیلہ کہ محمد نو ساڈا وسیلہ بنا، جانے من توجہ ہے اے حشر والے دی حضور بننا ہے، ہن اسی منگنے ہیں یا اللہ بنائیں مقام وسیلہ حضور نو دیں۔ اچھا اذان تو بعد حدیث پڑھ کے تو میں بعد چلے لوڑ تے کوئی نہیں، کہ کوئی نہیں تو بھائی نہ کرو، ساڈی کو لڑائی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، لکم دینکم ولی دین، تواڈے واسطے تواڈا دین ہے، ساڈے واسطے ساڈا دین ہے۔ سن دے پے جناب، ساری مخلوق حضور کو جائے گی میرے آقا کریم دی بارگاہ میں، تو سرکار فرمان گے اے مقام ہی میرا ہے، اے حق ہی میرا ہے، آؤ میں تواڈی گل رب نال کرنا۔ حضور سجدے جان گے، حضور رب کو دعا منگن گے، کہ اللہ فرمائے گا سونیا اتاں سار اٹھا لو، ارفع راسک وسل تعطا واشفع تشفع، سونیا سار اتاں اٹھا مانگ جو منگی ہوئی میں دس۔ سلطان العارفین باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گینا بھارا ہو نال شفاعت سرے ور عالم بجسی عالم سارا ہو حد بے حد درود نبی دے جس دا ایڈے پسارا ہو میں قربان جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ عزیزان محترم، دعا ہے اللہ محمد عباس دے اس گھر وچ محفل وچ رزق وچ رب ذوالجلال برکات فرمان، اور جتنے بھی ساتھی آئے نے بالخصوص محمد نواز، اللہ تعالیٰ ان سے اور تندرستی عطا فرمائے، سارے بیلیاں اللہ خیر و عافیت، سارے بھائی دعا پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ اللہ سنیا سب بھائیاں دی حاضری قبول فرما، بیماراں نو صحت عطا فرما، بھکھیاں نو رزق عطا فرما، بے اولاد نو اولاد عطا فرما، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما، جو جو ارادے سنگی اپنے دل وچ رکھ دے نے سب دے پورے فرما۔ میرے مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال فوت شدگان جڑے انہاں دے ہیں ڈیرے گھر والیاں دے انہاں دی بخشش، یا مولا جنہ کو اولاد نہیں انہاں نے اولاد دے، جڑے بھوکے نہیں انہاں نے رزق حلال دے، نیک ارادے نیک مقصد پورے صلی اللہ علیہ وسلم۔